وفرح بفرحنا، اور جن ایام میں ہم خوشی مناتے ہیں ان ایام میں تم خوشی مناؤ۔ شیعہ ہوتا ہی وہی کہ جس کے بارے میں معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ فخر کا مقام ہے آپ کے لیے یہ حدیث، آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے اوپر، اور فخر کرنے کے بالکل حق حاصل ہے۔ کیا فرمایا؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ یہ آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں آخر؟ اس کی ایک وجہ ہے، حسین کی غمی میں غمزدہ ہونا، چاہے انسان جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن حسین کے غم میں روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ہے، خود معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، ان بکیت علی الحسین ویسیل دموعک علی خدک یغفر اللہ ذنبک ما تقدم وما تأخر۔ حدیث ہے کہ اگر تم حسین کے اوپر گریہ کرو تو حسین پر رونے کی وجہ سے تمہارے آنسو تمہارے اگر چہرے پر رواں ہو جائیں تو ادھر تمہارے آنسو تمہارے چہرے پر رواں ہوں گے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، قلیلا کان او کثیرا، چاہے وہ گناہ کم ہو یا زیادہ ہوں، کبیرا کان او صغیرا۔ بلکہ یہ حدیث بھی ہے کہ چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، حسین خدا کے پاس جانے کا سب سے بہترین اور بہت بڑا وسیلہ ہے۔ حسین سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ خدا کے پاس چلا جائے گا اور اس کو بہت بڑی جنت ملے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ خدا کے پاس اس وقت تک کسی کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تو خدا کے پاس ان وسیلوں سے نہ جائے جن وسیلوں کو خدا نے قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو فریقین نے نقل کیا۔ فریقین سے مراد شیعہ سنی دونوں عربیوں میں بیان کیا کہ بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین ایک عربی کی شکل میں پیغمبر کے سامنے ظاہر ہوئے، ایک عام آدمی کی شکل میں۔ کبھی کبھی جبرائیل ایک عام شخص کی شکل میں اس لیے حاضر ہوتے تھے کہ سوال کریں اور سوال کرنے سے لوگوں کو پیغمبر کی طرف سے ایسا جواب ملے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایک شخص کی شکل میں پیغمبر کے سامنے حاضر ہو رکھا، یا محمد متی تقوم الساعہ، کہ یہ تو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، خدا کے پاس ہے قیامت کب آئے گی، خدا کے پاس علم ہے، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جب آئے گی قیامت آئے گی، جب آئے گی، مگر تم نے کیا تیاری کی ہے؟ چلے کل آئے گی، لیکن اگر کل آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں امام زمان کا ظہور کب ہوگا؟ ارے بھائی جب ہوگا، آپ نے کیا کیا ہے ذرا یہ تو بتائیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں امام زمان کے ساتھ۔ امام زمان تو آئیں گے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے اس زمین پر جس طرح ظالم اور جابر حکمران گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اسی طرح اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ ایک صالح جماعت کو حکمرانی کا حق دیا جائے گا، اور صالح جماعتوں میں سب سے بہترین صالح جماعت محمد والے محمد ہی کی ذات ہے۔ تو بہرحال امام تو آئیں گے، خدا کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، قیامت بھی خدا کا وعدہ ہے، امام زمان کا ظہور بھی خدا کا وعدہ ہے، رجعت بھی خدا کا وعدہ ہے۔ جب مرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمَوْتَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ، قیامت کا دن برحق ہے، چاہے کوئی شخص پسند کرے نہ کرے، قیامت آ کر رہے گی۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ، وہ بہت مشکل دن ہے، بہت سخت دن ہے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پیغمبر نے یہ فرمایا جبرائیل سے، وہ تو آئے گی دن، لیکن ما اعددت لذلك اليوم، جب جبرائیل نے بصورت بشر یہ سوال کیا یا محمد متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی، پیغمبر نے فرمایا کہ ما اعددت لذلك اليوم، اس دن کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ جبرائیل نے کیا بہترین جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے نمازوں اور روزوں کے اوپر میں نے بھروسہ نہیں کیا، مگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی ہے۔ فرمایا کہ فَأَنْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔
اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. اور اسی حدیث میں ابن شبیب شاکری سے امام رضا نے جو حدیث ارشاد فرمائی کہ فعلیک ان یتولی معنا، اور تمہارے پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرو. واللہ، پھر قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم لو تولی رجلا بحجر لحشرہ اللہ معہ، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی پتھر سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. کتنے خوش قسمت ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول کرے. کتنی خوش قسمت قوم ہے. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں زندگی بھر حسین حسین کرتے ہیں، بنے ہم گنہگار صحیح، ٹھیک ہے، ہم اس لائق نہیں کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں، حسین کے نام بھی اپنی زبان پر جاری کریں، مگر یہ خدا نے محبت ہمارے دل میں قرار دی ہے. یہ ہمارے لیے عزت اور شرف کا مقام ہے. زندگی میں حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کے غلام ہیں. جب مرتے ہیں بھی تو شانہ پکڑ کر بتایا جاتا ہے کہ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ إِمَامٌ وَالْحَسَنَ إِمَامٌ. تلقین میں یہی تو پڑھتے ہیں، اسمع افہم، اے مرنے والے جان لو اور سمجھ لو کہ حسین تمہارا امام ہے، حسن تمہارا امام ہے، مہدی آخر الزمان تمہارے امام ہے. یہ تمہارے امام ہے. الحمدللہ کتنی خوش قسمت زندگی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو ایک حدیث میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا مال و دولت سب کو دیتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فاسق و فاجر نیک و بد انسان کے پاس دولت موجود ہے، کیونکہ خدا کی دو صفتیں ہیں برادران. خدا نے اپنی ان دونوں صفتوں کو بسم اللہ میں بیان کیا ہے. کبھی بسم اللہ کی تفسیر بھی سن لیا کریں. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بسم اللہ کی تفسیر بھی وہی کریں گے جن کو بسم اللہ کی تفسیر کرنے کا حق حاصل ہے. فرمایا کہ میں چاہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں، میں چاہوں تو لفظ الصمد کی ایسی تعریف اور تشریح کروں کہ 70 اونٹوں کے بار ہو جائے. فرمایا کہ بسم اللہ کی تفسیر ابن عباس کی جو روایت ہے، معروف حدیث ہے، امیر المومنین کی فرمایا ابن عباس سے کہ اگر میں چاہوں بسم اللہ کی ایسی تفسیر کروں کہ 70 اونٹوں کے بار ہو جائیں، اس کے باوجود بھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنی شروع کی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا. یہ صاحب کتاب ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، منتخب بندے. خدا کے منتخب بندے ہی خدا کی منتخب کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر خدا کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہ زمین پر بیٹھ کر خدا کی کتاب کا مطالعہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہے نا حدیث، ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول اللہ داخل ہوئے، اتنے میں دیکھا کہ امام حسن مجتبی آسمان کی طرف دیکھ رہے. بی بی فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسن کب سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ فاطمہ غم نہ کرو، حسن زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر خدا کی کتاب کا مطالعہ کرو. صلوات پڑھے امام حسن کی. فرمایا کہ بسم اللہ کی تفسیر کر سکتا ہوں اور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وارثان کتاب ہیں. اللہ نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے، کیونکہ کتاب مبین کا علم تو امام مبین کے پاس ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دوسری آیت میں ہے لا رب ولا یابس الا فی امام مبین. ہر خوش قطر کا ذکر کتاب مبین میں ہے، اور کتاب مبین کا علم امام مبین کے پاس ہے. اور امام مبین سے مراد کون ہے؟ سوا جانے میں اہل بیت. فرمایا کہ بسم اللہ کی ایسی تفسیر کروں کہ دن اور رات ختم ہو جائیں مگر بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو. یہ 70 اونٹوں کا بار تو سمجھانے کے لیے علماء بتاتے ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں 70 اونٹوں کا بار جو ہے بہت کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں 70 اونٹوں کا بار بہت زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَإِلَّا یہ کہ اگر معصوم چاہیں انسان کی زندگی ختم نہ ہو مگر وہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں. بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ پوری رات بسم اللہ کی تفسیر کی یہاں تک کہ صبح ہوئی. فرما کہ اے ابن عباس خلاصتاً یہ ہوا بسم اللہ کی تفسیر فجر سے پہلے،
ابھی تو ہم اذان ہوئی تو ہم نماز کے لیے جائیں گے، لیکن تم سن لو بسم اللہ کا خلاصتاً. اب خلاصہ فرمایا کہ خدا نے جتنا بھی علم پروردگار نے نازل کرنا چاہا اسے قرآن مبین میں ان تمام علوم کا پروردگار عالمین نے قرآن مبین میں بیان کر دیا. ہر چیز کا ذکر